بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنت حوا وائس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک عیسائی لڑکی کا۔ واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ وہ اپنی عبادت اور پاکیزگی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا۔ ان کے مرید اور چاہنے والوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ ایک دفعہ سفر کے دوران وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے ہر گھر پر صلیب لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو کنویں پر ایک لڑکی پانی بھر رہی تھی۔ بزرگ کی نظر اس عیسائی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ بزرگ کے دل پر وہ لڑکی چھا گئی۔ شیطان کا وار چل گیا اور اسی وقت شیخ صاحب کا سینہ علم سے خالی ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ شیخ صاحب اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاؤں گا جدھر یہ لڑکی جائے گی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، اے اللہ کے بزرگ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ بزرگ تھے جنہیں 1,00,000 سے زائد احادیث زبانی یاد تھیں، قرآن مجید کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ شیخ صاحب اس نمبردار سے جا کر ملے اور کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو گے؟ اس نمبردار نے کہا، ہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب ہم تمہیں اچھی طرح جان جائیں گے تو ہم آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دیں گے۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نمبردار نے کہا کہ میرے باڑے میں ایک سوروں کا باڑا بھی ہے، آپ کو وہ ریوڑ بھی سنبھالنا ہوگا، آپ کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے، ہاں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سوروں کا ریوڑ لے کر نکلتے اور شام تک واپس آتے۔ ادھر تمام مرید واپس آ گئے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری یہ بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے اور وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب بہت استقامت والے ہیں، ضرور اس بات میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس مرید نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جب لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ صاحب کدھر ہیں تو لوگوں نے کہا کہ تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چرا رہے ہوں گے۔ جب وہ مرید جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے، وہی امامہ، وہی عصا جسے لے کر وہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اسی حالت میں وہ اس غلیظ جانور کو چرا رہے تھے۔ وہی مرید صاحب قریب گئے اور پوچھا کہ حضرت، آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ اس مرید نے پھر پوچھا کہ اے حضرت، کیا ایک بھی آیت یاد نہیں ہے؟ وہ بزرگ سوچ کر بولے کہ ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا، کون سی آیت؟
کہنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین، وہ بزرگ تمام قرآن بھول گئے، صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک ہی آیت یاد ہے۔ پھر پوچھا کیا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمانے لگے ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو ان شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ میں اس حال تک پہنچ جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار دہرا بھی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں انہیں واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے ہر گھر کے اوپر صلیب لگی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا کہ میری رحمت کی وجہ سے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر اتنا ناز کیسے کرتے ہو، تو اب ایمان پر قائم رہ کر دکھاؤ۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس کے بعد شیخ صاحب اپنے مرید کے ساتھ واپس آ گئے۔ ان کے مرید بہت خوش ہوئے، مسجدیں اور خانقاہیں دوبارہ آباد ہو گئی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ اور اس کی عبادت کی طرف راغب ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت، ہر نعمت کی عطا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس عبادت کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ کبھی بھی اپنی عزت، شہرت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر کسی کے پاس قابلیت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس میں اللہ کی ہی کوئی حکمت ہے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں اپنے عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے اور زبان سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبان اور ہماری عقل کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔